بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط انسان جو کسی فقیر اور غریب کو پیسے دیتا ہے وہ صدقہ ہے، اگرچہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ بلاؤں کو انسان سے دور کرتا ہے وہ صدقہ، لیکن صدقہ فقط ان 2 روپے دینے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ کل معروف صدقہ، ہر جو نیک عمل آپ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو حرف فا کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ فاء مفردہ خوب عامل تو نہیں ہے، لیکن 3 طریقوں سے آتا ہے۔ یا فاء عاطفہ ہے، خوب عاطفہ ہو تو 3 چیزوں کا افادہ کرتا ہے: ترتیب، تعقیب اور سببیت۔ اچھا، ترتیب کے بارے میں عرض کیا کہ ترتیب یا معنوی ہے یا ذکری ہے۔ تعقیب کے بارے میں عرض کیا کہ تعقیب کل شیء بحسب، تعقیب ہر چیز کی اس شے کے اعتبار سے ہے۔ مثلا ہم جب کہتے ہیں تزوج فلان فولد لہ، فلاں بندے نے شادی کی اور فوراً اس کو بیٹا ہو گیا، تو اب یہاں پر تعقیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے رات میں شادی کی اور دن میں بچہ پیدا ہو گیا، نہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی ازدواج یعنی شادی اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے کے مابین فقط مدت حمل کا فاصلہ ہے۔ یہی کہ ایک مدت حمل گزری ہے تو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا ہوا ہے، بچہ ہوا ہے، درست ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ آیہ کریمہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر کیا ہوا؟ فوراً زمین سبز ہو گئی۔ اچھا، یہ تعقیب ہے، اس انزال ماء کے پیچھے یہ زمین سبز بن گئی۔ خب ظاہر سی بات ہے، اب ایسے تو نہیں ہے کہ رات کو بارش ہو دن کو زمین سبز بن جائے، نہ، وہ جتنی مدت اس کو لگتی ہے، پانی کے بعد فوراً درمیان میں ناغہ نہ ہو، اور پانی کے بعد جتنی اس کو مدت لگتی ہے اتنی مدت فقط اس نے لی ہے اور زمین سبز ہو گئی۔ خب یہ تعقیب پہلے والے کے پیچھے آ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ آقا یہ فائے سببیت ہے، نہ کہ فائے تعقیب ہے، لیکن ایک مسئلہ جو ظاہر میں تھوڑا سا سخت لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فائے سببیت، فائے عاطفہ کے علاوہ تو کوئی فا نہیں ہے، یا فائے عاطفہ ہے یا وہ فا ہے جو شرط اور جواب کے درمیان رابطے کا کام دیتا ہے، یا فائے زائدہ ہے۔ خب اس کے علاوہ کوئی فائے سببیت نامی ہمارے پاس فا تو نہیں ہے، تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف؟ ظن قوی یہ ہے کہ اگر اس عبارت کی صحیح طریقے سے توضیح دی جائے تو فائے سببیت سے مراد یعنی وہی فا کہ جو شرط اور جواب شرط کے مابین رابطہ پیدا کرتا ہے۔ ان لوگوں کا مقصود یہاں پر فائے سببیت سے وہ والا ہے، یعنی گویا کہ یہاں پر شرط معذوف ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فنزل فتصبح الارض مخضرا، درست ہے، یعنی فَإِن نزل اس شرط کو آپ معذوف کریں، اگر وہ نازل ہوا تو زمین کیا ہو گئی؟ سبز ہو گئی۔ اس فا کو سببیت قرار دیں یعنی فعل شرط کے جواب میں ہے، اس طریقے سے توضیح دیں تو مطلب صحیح بنتا ہے، وگرنہ ظاہر میں مصنف پر اشکال ہوتا ہے کہ بابا فائے سببیت تو کوئی فائے عاطفہ کے علاوہ جدا گانا فا نہیں ہے۔
اچھا بعض کہتے ہیں کہ نا آغا یہ فا ثم کے معنی میں ہے، اور ثم ظاہر سی بات ہے کہ مہلت کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر فتصبح الارض مخضرا یہ فا ثم کے معنی میں ہے۔ بعض نے کہا کہ نہ اصلاً یہ فا واو کے معنی میں ہے، لیکن عزیزان مان ہم نے جو آپ کو عرض کیا کہ تأکید میں یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ایک منٹ میں وہ پہلا معطوف علیہ والا کام ہو، دوسرے منٹ میں معطوف والا ہو، نہ تأکیب کل شیء بحسب ہے، اس اعتبار سے اصلاً تأکیب والا معنی بھی ٹھیک ہے، کوئی غلط معنی نہیں ہے۔ دیکھیں عبارت کے اس ٹکڑے کو، پھر آگے چلتے فرماتے ہیں وقیل، یہاں تک پہنچے تھے، اور کہا گیا ہے کہ الفاء فی هذه الآیت للسببیہ، اس آیت کے اندر یہ فا سببیت کے لیے ہے۔ عرض ہوا کہ سببیت سے مراد نہ کہ وہ تیسرا معنی، بلکہ سببیت سے مراد یہاں پر آپ لیں وہ فا جو جواب واقع ہوتا ہے شرط کے لیے، جواب شرط پر واقع ہوتا ہے، تبھی آپ عبارت کا صحیح ترجمہ کریں گے، وگرنہ فا سببیت تو اصلاً فا عاطفہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد بھی۔ وکیل الفاء فی هذه الآیت للسببیہ، اس آیہ کریمہ کے اندر فا سببیت کے لیے ہے۔ وفاء السببیت لا تستلزم التعقیب، فاء سببیت تعقیب کا مستلزم نہیں ہے، نہ فاء سببیت فقط توقف کو بیان کرتا ہے، یعنی یہاں پر ہاں کیونکہ مراد وہی جواب شرط والا ہے۔ بدلیل صحت قول کا، کیونکہ بابا یہ جو آپ کا قول ہے مثلا آپ کہتے ہیں یہ درست ہے، ان یسلم فہو یدخل الجنہ، اگر وہ اسلام لے کر آئے گا، تسلیم ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر یہ جو فا ہے یہ فا سببیت ہے، یعنی سببیت سے مراد یہاں پر کیا ہے، وہی جواب شرط ہے، جواب شرط پر داخل ہوا ہے۔ جب جواب شرط پر داخل ہوا ہے تو اب اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ جیسے ہی اسلام لے کر آیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، نہ اسلام لے کر آیا اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا تو بہرحال آخرت میں یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہے، یعنی وَإِن نَزَلَ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، اگر آسمان سے بارش ہوئی تو زمین سبز ہو جائے گی، یہاں پر بھی ایسے ہی کریں۔ فرماتے ہیں بدلیل صحت قولک ان یسلم فہو یدخل الجنہ ومعلوم ما بینہما من المہلہ، اور پتہ ہے کہ اسلام لانے اور جنت میں داخل ہونے میں کتنا فاصلہ ہے، جبکہ تأکید یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد ہو، درست؟ پس یہاں پر بھی آپ ایسے قرار دیں، یہ ایک توجہ۔ وکیل تقع الفاء تارۃ بمعنی ثم، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار فا ثم کے معنی میں آتا ہے، ومنہ الآیہ، اور اسی سے یعنی فا ثم کے معنی میں اسی سے ہے یہ آیہ کریمہ، یعنی ثم تصبح الارض مخضرا، وقولہ تعالی، اور اسی باب سے ہے یہاں پر بھی کہ مثلا کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس کے بعد ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، علقہ یعنی خون بستے، خون کا جو لوتھڑا ہوتا ہے، جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے علقے کو مضغے کی صورت میں خلق کیا، مضغہ چبایا ہوا گوشت، مضغ بھی چبانے کو کہتے ہیں نا، چبایا ہوا گوشت، یعنی ایسے لگ رہا ہے جیسے گوشت جویدے چبایا ہوا گوشت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علقے اور مضغے کے مرحلے میں بھی 40-45 دن لگتے ہیں، فوراً تو نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں پر فا آیا ہے، وہ بس تأکید کا معنی نہیں پہنچ رہا، یہاں پر فا ثم کے معنی میں ہے، تأکید یعنی فوراً۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ یہ فا تأکید کے لیے ہے، جس کا میں مولا ہوں پس فوراً اس کا یہ علی مولا ہے، یعنی میرے بعد، نہیں کہ آپ آئیں پہلے دوسرے اور تیسرے کا فاصلہ دیں، نہ، فا بیان کر رہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد فوراً علی مولا ہے۔
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس کے بعد اس جویدہ گوشت کو ہم نے کیا ہے عظام اور ہڈیوں کی شکل میں لے کر آئے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس کے بعد ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. تو یہاں پر آپ دیکھیں فا آیا ہے، ان مراحل کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، مہلت ہوتی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ 1 منٹ میں وہ ہوا، دوسرے منٹ میں وہ ہوا، تیسرے منٹ میں وہ ہوا، نہ، فاصلہ ہے. جب فاصلہ ہے تو فا نہیں آ سکتا، لہذا یہ فا ثم کے معنی میں ہے. فالفاءات بمعنی ثم. یہاں پر دیکھیں فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فکسونا العظام لحما، یہ سارے کے سارے فا ثم کے معنی میں. کیوں بابا؟ فرماتے اس لیے کہ لتراخی معطوفاتها، کیونکہ وہ جو معطوفات ہیں وہ برحال مہلت کے ساتھ ہیں، فاصلے کے ساتھ ہیں، فوراً تو نہیں ہو رہا. خب تمام شد. پس دوسری توجیہ اس آیہ کریمہ میں فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، یہاں پر فا ثم کے معنی میں ہے. تیسری توجیہ وَتَارَةً بِمَعْنَى الْوَاوِ، اور بابا یہ فا وا کے معنی میں بھی آتا ہے. کقول امرء القیس، جیسے امرء القیس کا یہ قصیدہ مؤلقات سبع کا معروف اور پہلا شعر، کفا نبکے من ذکرى حبیب و منزلی بسکت اللواء بین الدخول فحوملی، کہ یہ معروف قصیدہ ہے. فرماتے ہیں کفا اصل میں تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کو کبھی کبھار تاکید کے لیے لاتے ہیں. یعنی کفا یعنی گویا کہ 2 مرتبہ کہہ رہا ہے، کف رکو رکو، ایسے 2 بندوں سے مخاطب نہیں ہے، کسی ایک سے ہی مخاطب ہے، لیکن تثنیہ کو لے کر آیا تاکید کے لیے، گویا کہ 2 مرتبہ کہا گیا ہے. کفا یعنی کف رکو رکو. نب کے من ذکرى حبیب و منزلی، رکو بھیا رکو، ہم اپنے محبوب کی یاد پر کچھ رو لیں، اور اس کے منزل یعنی جو اس کے گھر وغیرہ ہے اس کی یاد میں کچھ رو لیں. وہ گھر کہاں ہے؟ بسکت اللواء بین الدخول فحوملی، کہ یہاں پر فا واو کے معنی میں ہے. وہ منزل اور وہ گھر ان جو یعنی ریگزار ہیں، جو پیچیدہ قسم کی یعنی آپس میں لپٹی ہوئی ریگزار ہیں، ان کے درمیان، یعنی وہ منزل جو بسکت اللواء، وہ فارسی میں کہتے ہیں رملہ پیچیدے، آپس میں ملی ہوئی ریگ، اس کے قریب ہے وہ. اچھا یہ کہاں پر ہے؟ بین الدخول و حوملی، بین الدخول فحوملی، یہ فا واو کے معنی میں، کیونکہ بین متعدد کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر آپ کو کرنا پڑے گا بین الدخول و حوملی. وہ جگہ، وہ منزل دخول اور حومل کے درمیان ہے. یہ بین کہہ رہا ہے کہ فا واو کے معنی میں آنا چاہیے، درست ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں وَزَعَمَ الْأَسْمَعِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ رِوَایَتُهُ بِالْوَاوِ، اسمعی تو کہتا ہے اصلاً تھا بین الدخول وحوملی. ایسے آگا کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فا واو کے معنی میں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ جَلَسْتُ بَيْنَ زَيْدٍ فَأَمْرٍ. خوب کسی ایک کے بارے میں تو بین استعمال نہیں ہوتا، زید کے درمیان، زید کے درمیان، پھر امر کے درمیان، معنی نہ دار، زید اور امر کے درمیان بیٹھا، یہ صحیح ہے. اکیلے کے درمیان تھوڑی بیٹھتا ہے انسان، کیونکہ بینا وسط کا ترجمہ دیتا ہے، اور وسط اور درمیان کو 2 طرف چاہیے ہمیشہ. لہذا یہاں پر فاو کیا ہے؟ واو کے معنی میں ہے. وَأُجِيبَ، بعض نے کہا کہ ناغا، یہاں پر فا اپنے معنی میں ہے لیکن مضاف کو محذوف مانو. وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّقْدِيرَ بَيْنَ مَوَاضِعِ الدُّخُولِ فَمَوَاضِعِ حَوْمَلِ، یعنی آپ ایسے کہیں کہ دخول کے مختلف مواضع ہیں، یعنی وہیں پر متعدد بنائیں، اس دخول نامی جگہ کے متعدد مقامات ہیں، ان کے درمیان بیٹا، اور یعنی ان کے درمیان میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟
حومل نامی مقام کے درمیان میں، ایسے یعنی یہاں پر مواضع کو بالاخره لے کر آئے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جلس تو بین العلماء فالزہاد، یہ صحیح ہے، علماء کے درمیان بیٹا، درست ہے، یعنی مواضع علماء کے مابین بیٹا، پھر زہاد کے مابین بیٹا، ایسے کرے. اعلیٰ بعض نے ایسے توجیہ کی ہے، لیکن یہ توجیہ بھی عجیب نہیں لگ رہے. بابا وہ منزل اور وہ جگہ ایسے تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مواضع دخول میں ہو اور اس کے بعد پھر مواضع حومل میں ہو، نا ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن بہرحال توجیہات علی حالن، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فا واو کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر آپ واو کے معنی میں لیں. خوب واو مطلق جم کے لیے آتا ہے، اس میں تاکید ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے فوراً بعد ہو، تاکید میں یہ ہے کہ یہ اس کے فوراً بعد. خوب فا عاطفہ ہو تو ایک معنی ترتیب کا، ایک معنی جو ہے وہ کیا ہے تأکیب کا، اور ایک معنی سببیت کا. مثلا سببیت میں یا جملے کو جملے پر کرتے ہیں یا صفت کو صفت پر، درست ہے، یعنی پہلے والا جملہ بعد والے جملے کے لیے سبب بن رہا ہے، یا پہلے والی صفت بعد والے صفت کے لیے سبب بن رہی ہے. دیکھیں فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، خوب یہ فَقَضَى عَلَيْهِ میں شاہدی مثال ہے. یہ وہی آیہ کریمہ ہے، معروف آیہ کریمہ حضرت موسیٰ کا قصہ، جو ان کے چاہنے والوں نے ان کو بلایا تھا کہ آپ میری مدد کے لیے آئے، اور حضرت موسیٰ آگے بڑھے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس کو مکہ مارا تو بندہ مر گیا. درست ہے، فَوَكَزَهُ مُوسَى، پھر اس بندے کو حضرت موسیٰ نے مکہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ تو وہ مر گیا. اب یہ جو فَقَضَى عَلَيْهِ میں فا ہے، فا سببیت ہے، اس کے مرنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا مکہ مارنا. الثالث السببیہ وذالک غالب فی العاطفہ، اور یہ سببیت بھی غالباً اس جگہ پر ہے کہ فی العاطفۃ جملتاً اور صفتاً، جہاں پر جملے اور صفت کا عطف کیا جاتا ہے، ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف یا ایک صفت کا دوسری صفت پر عطف ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں اس فائے سببیت کو اسی فائے عاطفہ کی طرف پلٹا رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا. فل اولو جملے کا عطف جملے پر نہ وہ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، فَقَضَى عَلَيْهِ، قضا علیہ جملے کا عطف ہو رہا ہے وَقَضَوْا موسیٰ پر. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر پہلا جملہ بعد والے جملے کے لیے سبب ہے. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے مکہ مارا، یہ سبب بنا کہ وہ بندہ مر گیا. وَثَانِي صفت کا صفت پر عطف لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. العیاذ باللہ، کہ خدا ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. کہ جہنمیوں کے لیے کہتے ہیں لآکلون من شجر من زقوم، جہنمی فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو زقوم نامی درخت ہے اس سے کھائیں گے. خوب جیسے ہی کھائیں گے تو فمالئون منها البطون، تو اس سے پیٹ بھریں گے. مالئون صفت ہے جس کا عطف ہو رہا ہے لآکلون پر، اور پہلے والا لآکلون من شجر سبب ہے مالئون کے لیے، کیونکہ وہ جو اس شجر زقوم سے کھائیں گے تو یہ سبب بنے گا کہ ان کا پیٹ بھر جائے. فمالئون منها البطون، کہ اس سے پھر یہ اپنا پیٹ بھریں گے. پھر اس کے اوپر فشاربون علیہ من الحمیم، العیاذ باللہ، پھر جب پیٹ بھرے گا تو ابلتا ہوا پانی پھر پئیں گے. اللہ اکبر. کہ یہاں پر سببیت کے لیے تھا، تمام شد مطلب آگا کہ پس سببیت میں بھی غالباً وہ واو کیا ہوتا ہے؟ واو عاطفہ ہی ہوتا ہے. وقت تجیء فی ذلک لمجرد الترتیب، آغا بسا اوقات فا خالی ترتیب کے لیے آتا ہے، وہاں پر سببیت اور تأکیب نہیں ہوتی، خالی ترتیب ذکری ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب ان کے پاس وہ فرشتے مہمان ہو کر آئے تو پھر فراغ الی اہلہ، اپنے اہل بیت کی طرف گئے. فجاء بعجل سمین، تو ایک گوسالہ لے کر آئے. فقربہ الیہم، پھر اس گوسالے کو ان کے قریب کیا. تو اب یہ دیکھیں جاء بعجل سمین فراغ الی اہلہ، اس کا سبب تھوڑی ہے کہ وہ
اپنے گھر والوں کی طرف گئے، یہ سبب بنا کے پس یہ بنیان شدہ جو ہے وہ کیا ہے، گوشالہ لے کر آئے، نہ سبب نہیں، خالی ترتیب ہے. درست. خوب اس طریقے سے الحمدللہ فا کا جو پہلا معنی ہے فائے عاطفہ وہ تمام ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فا جو جواب شرط پر آتا ہے. اچھا ایک کلی قانون سن لیں، ہر وہ جگہ جہاں پر جواب شرط کو آپ شرط کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے، شرط نہیں بنا سکتے، ہر اس جواب پر فا کا لانا ضروری ہے. پس فا کا لانا کہاں پر ضروری ہے؟ فرماتے ہیں کہ فا کا جواب شرط پر لانا واجب ہے. کس مقام پر؟ کلی قانون، ہر وہ مقام کہ جہاں پر آپ جواب شرط کو شرط نہیں بنا سکتے. اچھا بھائی کھول کے بتائیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ 6 موارد ہیں کہ جہاں پر آپ جواب شرط کو شرط نہیں بنا سکتے، اس کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے، لہذا وہاں پر فائے جوابیہ اور جزائیہ کا لانا ضروری ہے. مثلا جملہ اسمیہ میں ہے، یا جملہ فعلیہ جو جملہ اسمیہ کی طرح ہے، مثلا فعل جامد ہو، یا فعل انشائیہ ہو، یا فعل لفظاً و معناً ماضی ہو، یا فعل پر حرف تنفیس ہو، درست ہے، حرف استقبال ہو، یا چھٹا مرحلہ کے وہ جو جواب ہے وہ صدارت طلب سے اس کا آغاز ہوتا ہو. ان 6 کے 6 موارد میں جواب پر فا لانا ضروری ہے. دیکھیں یہ عوامل سے آپ مطلب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. الثانی من اوجہ الفا، فا کی وجوہات میں سے جو دوسری وجہ ہے وہ کون سا؟ ان تکون رابطۃ للجواب، جواب کے لیے رابط ہو. وذالک حیث لا یصلح لأن یکون شرطا، یہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر وہ جواب صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ شرط بن سکتا ہو، یعنی اس جواب شرط اور اس جزا میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ شرط بن سکتا ہو، یہ وہاں پر ہے. وذالک، اور یہ رابط جو جواب کے لیے ہے فرماتے ہیں کہ حیث لا یصلح، اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر جواب صلاحیت نہ رکھتا ہو لأن یکون شرطا، کہ وہ شرط بن سکے. وَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي 6 مسائل، یہ 6 مسائل میں منحصر ہے. احداها ان یکون الجواب جملۃ اسمیہ، اگر جواب جملہ اسمیہ ہو، نحو قولہ تعالی وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر خدا تم تک خیر پہنچاتا ہے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہاں پر جزا اور جواب جملہ اسمیہ ہے، هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس ہوا پر فا کا لانا ضروری ہے، کیونکہ فا ہوا علی کل شیء قدیر کو شرط نہیں بنا سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے ان ہوا علی کل شیء قدیر، نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے وَنَحْوُ قَوْلِ الْقُمَيْتِ فِي آلِ الْبَيْتِ فَإِنْ هِيَ لَمْ تَصْلُحْ لِقَوْمٍ سِوَاهُمْ فَإِنَّ ذَوِي الْقُرْبَى أَحَقُّ وَأَقْرَبُ. تو یہ مفصل شعر ہے، انصار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فَإِنْ هِيَ، اگر یہ رسالت و ہدایت وغیرہ لم تصلح لقوم سواہم، ان کی قوم کے علاوہ کسی اور کے لیے صلاحیت نہیں رکھتی، تو فَإِنَّ ذَوِي الْقُرْبَى أَحَقُّ وَأَقْرَبُ، تو پھر انصار کی بنسبت تو ذوی القربہ زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہے. کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جواب جملہ اسمیہ ہے فَإِنَّ ذَوِي الْقُرْبَى، ان ذوی القربہ اس کا اسم، احق و اقرب اس کی خبر، اور یہ پورا فَإِنْ هِيَ لَمْ تَصْلُحْ لِقَوْمٍ سِوَاهُمْ. کہ آپ کہیں گے کہ یہ ان شرطیہ جملہ اسمیہ پر کیسے ہے، تو آپ کو پتا ہے یہ اسی طرح ہے. إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، وہاں پر بعد والا استجارہ کا بیان کرتا ہے کہ پہلا استجارہ وہاں پر محذوف ہے. تو یہاں پر بھی لم تسلو کرینہ ہے کہ فَإِن کے بعد لم تسلو محذوف ہے، یعنی فَإِن لم تسلو ہی لم تسلو لقوم سواہم، ایسے ہے اصل میں. وہ پہلا مورد پس یہ کہ جواب جملہ اسمیہ ہو. الثانیہ، تو دوسرا مورد کیا ہے؟ ان تکون فعلیۃ کالاسمیہ، جواب ہے تو جملہ فعلیہ لیکن اسمیہ کی طرح ہے.
وہ کون سا مورد ہے؟ وہی التی فعلھا جامد، یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پر اس جملہ فعلیہ کا فعل جامد ہو. مثلا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، شیطان جس کا بھی قرین اور ساتھی ہوگا فَسَاءَ قَرِينًا، تو پھر جان لے کہ وہ بدترین ساتھی ہے. کہ یہاں پر افعال ضم میں سے اس کا امر و نہی وغیرہ استعمال نہیں ہوا، جامد ہے. لہذا یہ بھی کہنا جملہ اسمیہ کے حکم میں، لہذا فَسَاءَ فا داخل کرنا لازم ہے. الثالثۃ، تیسرا مورد، ان یکون فعلھا انشائیا، جواب جملہ فعلیہ ہو لیکن وہ فعل اس کا فعل انشائی ہو. نحو قولہ تعالی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فا کا لانا لازمی ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے. اتبعونی وہی امر ہے دیگه، یہ جواب واقع ہو رہا ہے. اب یہاں پر بھی فا کا لانا ضروری ہے. اب اس جملہ انشائیہ کو تو آپ شرط نہیں بنا سکتے. وقول امیر المؤمنین فإن كان لا بد من العصبیہ فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال، اگر عصبیت جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، میں فلاں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں مہاجر ہوں، میں فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہوں، یہ جو عصبیت ہے جاہلانہ اور جاہلیت والی. امیر بیان فرماتے ہیں کہ اگر عصبیت ضروری بھی ہو تو بھی تم لوگوں کا تعصب مکارم خصال میں ہونا چاہیے. اس قوم کے اندر اتنی اچھائیاں ہیں، ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی اپنے اندر یہ اچھائیاں پیدا کریں. وہ قوم اتنے اچھے کام کر رہی ہے، ہم بھی اتنے اچھے کام کریں. ان چیزوں کے اندر عصبیت پیدا کریں، اگر عصبیت کریں بھی صحیح تو، وگرنہ عصبیت غلط ہے. اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. مومن ہو، چاہے مثلا ایک بندہ سندھی ہے دوسرا پنجابی ہے، دونوں مومن ہے تو آپس میں بھائی ہے. لیکن ایک بندہ سندھی ہے دوسرا پنجابی ہے، یا ایک بندہ سندھی ہے اور دوسرا اس کا جو سندھی دوست ہے دوسرا سندھی ہے، وہ بدبخت دشمن آل محمد ہے، خب اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ بنتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْخِصَالِ، اگر عصبیت ضروری بھی ہے تو بھی عصبیت اچھی صفتوں کے اندر پیدا کرو. تعصب اچھی صفات میں ہونا چاہیے نہ کہ بری صفات میں. تمام شد کہ یہاں پر بھی جزا فَلْيَكُنْ انشائیہ ہے. وَنَاوِ إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَوَاللَّهِ لَأَقُومَنَّ، کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی انشاء ہے کیونکہ فواللہ جملہ قسمیہ انشائی ہے. وَإِن لَمْ يَتُبْ زَيْدٌ فَيَا خُسْرَ رَجُلًا، کہ یہاں پر بھی انشاء ہے. درست ہے کیونکہ یہاں پر ندا جو ہے وہ تعجب کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تمام شد. بس تیسرا مورد جہاں پر فا کا جواب شرط پر لانا ضروری ہے وہ مورد ہے جہاں پر جواب شرط انشاء ہو. پہلا مورد جملہ اسمیہ، دوسرا مورد کل اسمیہ. کل اسمیہ یعنی کیا؟ یعنی فعل جامد ہو یا فعل انشاء ہو. چوتھا مورد ان یکون فعلھا ماضیا لفظا و معنی. آغا چوتھا مورد یہ ہے کہ اس کا فعل جواب کا جو جملہ فعلیہ ہے، جواب جو جملہ فعلیہ ہے جواب شرط، وہ فعل ماضی ہو علی لفظا و معنی. اما حقیقتاً، مثلا جیسے حضرت یوسف کے مورد میں یہ آیہ کریمہ ہے ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، کہ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائی کو روکنا چاہا تھا تو اس کے بار کے اندر وہ جو مخصوص قسم کا رکھا گیا تھا تاکہ اپنے بھائی کو روکیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، تو وہ پورا قصہ سورہ یوسف میں. تو اس کے بھائی کہتے ہیں حضرت یوسف کو کہ ان یسرق، اگر اس بنیامین نے چوری کی تو فقد سرق اخ لہ من قبل، کہ اس کا بھائی بھی پہلے چور تھا. حضرت یوسف کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں سرقہ ماضی ہے لفظاً و معنن، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی پہلے. نعوذ باللہ. وَإِمَّا مَجَازًا، یا اگر حقیقتاً ماضی نہیں ہے تو مجازاً ماضی ہو، جیسے مثلا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، کہ جو بھی برے عمل لے کر آئے گا فَكُبَّتْ
وجوہہم فی النار، تو ان کے منہ کے بل جہنم میں پھینکا گیا۔ اچھا جہنم تو آخرت میں ہوگی نا، لیکن یہاں پر فعل ماضی استعمال ہوا ہے مجازن، یعنی وہ کام اتنا یقینی ہے گویا کہ ہو چکا، اس اعتبار سے مجازن ہے۔ نزل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلۃ ما وقع، یہاں پر اس فعل کو ما وقع کے نازل منزل قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ لتحقق وقوعه، کیونکہ یقیناً یہ اس طریقے سے واقع ہو کر رہے گا۔ یہاں پر فقبت، منہ کے بل ایسے جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا۔ الخامسۃ ان تقترن بحرف استقبال، ان تقترن بحرف استقبال، پانچواں مورد یہ ہے کہ حرف استقبال ہو۔ خوب نہ وہ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا ہو، کہ یہاں پر دیکھیں لن یکفروا ہو، حرف استقبال ہے، یہاں پر بھی فا داخل ہے۔ وما یفعلوا من خیر، جو بھی اچھائی کا کام کرتے ہیں فلن یکفروا ہو، اس کو بھلایا نہیں جائے گا، اس کو چھپایا نہیں جائے گا، ظاہر ہو کر رہے گا۔ السادسۃ، چھٹا مورد، ان تقترن بحرف کہ لہ الصدر، جزا ایک ایسے حرف کے ساتھ مقترن ہو جو صدارت طلب ہے، وہاں پر بھی فا کا لانا ضروری ہے، کہ یہ شعر پہلے بھی گزر چکا ہے۔ کقول ربیعہ، ربیعۃ ابن مکروم، ربیعہ وہی غیر منصرف ہے۔ فَإِنْ أَهْلِكْ فَذِي لَهَبٍ لَزَاهُ، کہ یہ ربہ کے مورد میں ہم نے پہلے بھی اس شعر کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پر ربہ محذوف ہے، وہاں پر ہم نے اس شعر کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، درست ہے۔ فَإِنْ أَهْلِكْ، اگر میں ہلاک ہوتا ہوں تو فَذِي لَهَبٍ، فَذِي لَهَبٍ لَزَاهُ عَلَيَّ يَكَادُ يَلْتَهِبُ الْتِهَابًا، درست ہے کہ لَزَاهُ وہی آتش کے معنی میں ہے، کہ اگر یعنی فَذِی سے پہلے ربہ معذوف ہے، فَإِنْ أَهْلَكْ فَرُبَّ ذِی لَهَبٍ، ایسے ہے تو بہت سارے صاحب آتش، یعنی جسے کہیں کہ یعنی بہت سارے خشم والے، فَذِی لَهَبٍ لَزَاهُ عَلَيَّ يَكَادُ يَلْتَهِبُ الْتِهَابًا، خوب اس کا ترجمہ پہلے کیا تھا میرے خیال میں، کہ میرے ذہن سے بھی نکل گیا ہے ابھی، کہ لہب یعنی وہی آتش کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر خشم مراد ہے، لظا بھی آتش کو ہی کہتے ہیں، یلتہب یعنی وہی شعلہ آور ہونا، یعنی فرب ذی لہب کہ لظا ہو، یکاد یلتہب التہابا، ایسے ہے میرے خیال میں کہ لظا ہو یعنی آتش، یکاد یلتہب علیہ کہ قریب ہے کہ وہ آتش شعلہ آور ہو میرے اوپر، اس طریقے سے ظاہراً ترجمہ بنے گا۔ الایالن، یہاں پر فذی فَإِنْ أَهْلِكْ یہ شرط ہے اور اس کا جواب ہے فَرُبَّ ذِی لَهَبٍ، ایسے لما عرفت من ان رب مقدرہ، کہ پہلے آپ جان چکے کہ یہاں پر رب مقدر ہے، وَأَنَّهَا لَهُ الصَّدْرُ، اور اس کے لیے صدارت کلام ہے۔ تمام شد۔ پس 6 موارد جہاں پر جزا پر جواب پر فا کا لانا ضروری ہے، جملہ اسمیہ، فعل طلبیہ، فعل انشائیہ، فعل ماضی لفظاً و معناً، مضارع حرف استقبال کے ساتھ ہو، یا ایک ایسا حرف ہو جو صدارت طلب ہے۔ خوب، یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کبھی کبھار فا کا قائم مقام اذا فجائیہ ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا اذا کے باعث میں۔ وَعْلَمْ أَنَّ إِذَا الْفُجَائِيَّةَ قَدْ تَنُوبُ عَنِ الْفَاءِ، کبھی کبھار اذا فجائیہ فائے جوابیہ کا نائب ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے۔ مثلا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، کہ اصل میں فَهُمْ يَقْنَطُونَ، اذا فجائیہ اس فا کے جواب پر ہے، کہ اگر ان کے پاس کوئی سیئہ
اور برائی اور سختی پہنچتی ہے اپنے ان اعمال کی وجہ سے کہ جو انہوں نے خود بھیجے ہیں، تو اذا ہم یقنطون، اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. درست ہے. خوب یہاں پر ہے فہم یقنطون، ایسے ہے. خوب پس یہ اذا فجائیہ فا کا قائم مقام ہے. وَأَنَّ الْفَاءَ قَدْ تُحْذَفُ فِي الضَّرُورَةِ، کبھی کبھار فا ضرورت شعری کی وجہ سے بھی حذف ہوتا ہے. اگر ضرورت شعری کا معنی سمجھیں، ایک مرتبہ ضرورت شعری سے مراد یہ ہے کہ شعر کے جو عروضی وزن ہے، اوزان ہے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اضافہ کریں یا کم کریں. ایک مرتبہ ضرورت شعری سے ایسے معنی کیا جاتا ہے. دوسری مرتبہ ضرورت شعری سے مراد یہ ہے کہ بابا شعر میں جائز ہے، بے شک یہ کہ اس کے اوزان اور وزن کا تقاضا ایسے نہ بھی ہو. دقت کرے اس نقطے کو. وَأَنَّ الْفَاءَ قَدْ تُحْذَفُ فِي الضَّرُورَةِ، خوب ضرورت کے وقت یعنی شعر وغیرہ میں كَقَوْلِهِ مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَانِ، کہ یہ بھی شعر پہلے گزر چکا ہے. مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ، کہ جو بھی اچھائیاں کرتا ہے تو اصل میں فَاللَّهُ يَشْكُرُهَا، کہ اللہ اس کا شکر کرتا ہے. میں نے ضرورت شعری کا معنی اس طریقے سے کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر فا کو بھی اضافہ کرے نا وزن پر اتنا فرق نہیں پڑتا. تو بس ضرورت شعری سے مراد یہ کہ شعر میں آ سکتا ہے بابا. اگر کوئی بندہ حسنات اور اچھائیاں کرے گا تو پروردگار عالم اس کا تشکر کرے گا. وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ، شر کے مقابلے میں ہے، مبتدا خبر. عند اللہ مثلان، یعنی ہما مثلان. وقال ابن مالک یجوز فی النثر نادرا، آغا ابن مالک کہتے ہیں کہ آغا فقط شعر میں کیوں، نثر میں بھی جائز ہے، البتہ کم تر. وَمِنْهُ حدیث اللقطاء، اگر کوئی شعر آپ کو مل جاتی ہے وہاں پر آیا ہے فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، اگر کوئی چیز آپ کو ملی اور اس کا مالک آ گیا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، تو جواب محذوف ہے، تو پھر آپ اس کو دے دیں. وَإِلَّا، یعنی وَإِنْ لَمْ يَجِئْ، تو یہاں پر ہونا چاہیے فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، لیکن فا کو یہاں پر گرا دیا گیا ہے. اگر مالک نہیں آتا تو تم مزے لوٹو. تمام شد. تنبیہون، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے فا جواب شرط پر آتا ہے، اسی طریقے سے بسا اوقات شبہ شرط اور شبہ جواب شرط ہے، اس پر بھی فا آتا ہے. درست ہے. مثلا جیسے موصول مبتدا ہے اور اس کا ایک صلہ ہے، اور گویا کہ ان دونوں کے درمیان بھی ایک طرح کا ترتب پایا جاتا ہے کہ وہ جو خبر ہے کا نو اسی مبتدا پر مترتب ہے، وہاں پر بھی فا کو اضافہ کرتے ہیں. کما تربط الفاء الجواب بشرط ہی، جس طریقے سے فا جواب شرط، جواب کو شرط کے ساتھ مربوط کرتا ہے، اسی طریقے سے کذالک، اسی طریقے سے تربط شبہ الجواب بشبہ شرط، شبہ جواب کو شبہ شرط کے ساتھ جوڑتا ہے. وذالک فی نحو، وہ جیسے مثلا یہ والا مورد الذی یاتینی فلہ درہم، کہ یہ الذی یاتینی یعنی گویا کے سبب ہے اعطاء درہم کے لیے. الذی یاتینی، جو میرے پاس آئے گا، فلہ درہم، تو اس کے لیے درہم ہے. ویسے الذی یاتینی موصول صلہ مبتدا ہے، لہو درہم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر، لیکن دونوں میں ترتب پایا جاتا ہے، لہذا یہاں پر فا کو داخل کرتے ہیں. وَبِدُخُولِهَا فُهِمَ مَا أَرَادَهُ الْمُتَكَلِّمُ مِنْ تَرَتُّبِ لُزُومِ الدِّرْهَمِ عَلَى الْإِتْيَانِ، کہتے ہیں اس فا کے داخل کرنے سے پتہ چلا کہ متکلم کا ارادہ یہ ہے کہ بابا یہ جو درہم دینا ہے یہ مترتب ہے اس بات پر کہ وہ آئے، اگر وہ آئے گا تو اس کو ہم درہم دیں گے. وَلَوْ لَمْ تُدْخَلْ، اگر فا کو داخل نہ کیا جاتا،
تو احتمل ذالک وغیرہ، تو پھر اس کا بھی احتمال ہوتا، یعنی اگر ہوتا الذی یاتینی لہ درہمون، خوب ممکن ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ درہم کا عطا کرنا متوقف ہے اس بات پر کہ وہ آئے، اور ممکن ہے کہ اس پر مترتب نہ ہو، عام معنی ہو، چاہے آئے نہ آئے ہم اس کو درہم دیں گے، لیکن فا لے کر آئیں گے تو معنی فقط یہی ہے، اگر وہ آئے گا تو اس کو ملے گا۔ یہ جو آپ ترجمہ کریں نا شرط و جزا والا، ترتب والا، یہ فا کے آنے سے پتا چلتا ہے، اگر آئے گا تو اس کو درہم ہے۔ تمام شد۔ الثالثو، تیسری قسم جو فا کی تھی وہ فا زائدہ ہے، ان تکون زائدتن، فا زائدہ بھی ہو۔ وہذا لا یثبتہ سیبویہ، آغا سیبویہ اس کو ثابت نہیں کرتے، وہ قبول نہیں کرتے، لیکن وَأَجَازَ الْأَخْفَشُ زِيَادَتَهَا فِي الْخَبَرِ مطلقاً کا مقصد روشن ہوتا ہے، نیچے والی تفصیل سے معلوم ہوگا، نیچے ایک تفصیل بیان کریں گے، اسے مطلقاً واضح ہو جائے گا۔ آغا اخفش کہتے ہیں کہ خبر میں مطلقاً فا زائدہ لا سکتے۔ وَحُكِيَ أَخُوكَ فَوُجِدَ، یعنی اخو کا وجدہ ہے، مبتدا خبر ہے لیکن فا یہاں پر فا زائدہ ہے۔ وَقَيَّدَ الْفَرَّاءُ وَالْأَعْلَمُ وَجَمَاعَةٌ الْجَوَازَ بِكَوْنِ الْخَبَرِ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، لیکن آغا فرا اور اندلس کے نحات میں سے آغا اعلم اور ایک اور جماعت نے کہا ہے کہ فا زائدہ کا خبر پر لانا جائز ہے اس صورت میں جب خبر امر اور نہیں ہو۔ پس وہاں پر مطلقاً جو فرا کہہ رہا ہے خبر چاہے امر ہو یا نہیں ہو یا اس کے علاوہ ہو، فرق ہی نمی کنے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، خبر اگر امر اور نہیں ہوگی تو وہاں پر لا سکتے ہیں۔ فل امرو، امر جیسے یہ نہ وہ ہاذا فل یذوقوہ حمیمون، کہ فل یذوقوہ ہاذا مبتدا کے لیے خبر ہے اور خبر امر ہے، نہیں کے لیے، والنہی جیسے زید فلا تضرب ہو،